کال فار پیس آپ کے خیال میں کہاں سے انیشیٹ ہوگی؟ اسرائیل کی طرف سے، ایران کی طرف سے؟ بات رجیم چینج سے پہلے رک جائے گی یا وہاں تک جائے گی؟ دیکھیے، کال فار پیس تو ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں اب سیٹلمنٹ کروانا چاہتا ہوں. خدا جانے کتنے وہ سیریس ہے، کتنے وہ سنسیئر ہیں اس بارے میں. لیکن اگر کوئی رول ادا کر سکتا ہے اسرائیل کو پیچھے ہٹانے کے لیے تو وہ امریکہ ہے یا جو مغربی ممالک طاقتور ویسٹرن یورپ کے ہیں، جرمنی، یو کے، فرانس. لیکن وہ تو سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ تو اسرائیل کو مظلوم ثابت کرنے پہ تھولے ہوئے ہیں. عالمی میڈیا بھی یہی دکھا رہا ہے. جو ایرانی شہریوں کی ہلاکت ہو رہی ہے اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، اور جو اسرائیلی اپارٹمنٹس پر میزائل جا رہے ہیں اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ سیریس معاملہ ہے. یہ حسن نثار صاحب، جیسے اوپر شہزاد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایرانی قوم اور تہذیب میں بار بار ابھرنے کی قوت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اپنے نقصانات کے باوجود ایران جو ہے بڑا نقصان دے پائے گا اسرائیل کو، یا ایران کو ہی بیک فٹ پہ جانا پڑے گا، لمبا عرصہ سسٹین نہیں کر پائیں گے اس صورتحال کو؟ میں آپ کے سوال کا ڈائسیکشن کروں گا پہلے. آپریشن تھیٹر میں سوال. اور بیک فٹ اور فرنٹ فٹ یہ دونوں ہی ایکولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اچھا جنرل صرف یلغار ہی نہیں جانتا، اس کو پسپائی پہ بھی کمانڈ ہوتا ہے. بعض اوقات پسپائی یلغار سے بہتر ہوتی ہے. ہمارا یہ جو اس لفظ ٹریپ کا جو جواب نہیں ہے، جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، مجھے بھی سمجھ آ رہا ہے، تو ایران کو کیوں سمجھ نہیں آئے گا؟ نہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا، میں کوئی اور بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، مجھے سمجھ آ رہا ہے، ایران کو کیوں سمجھ نہیں آئے گا؟ آپ کا سوال. ایک منٹ دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے. اب آپ نے آگے کہا ایرانی صلاحیت، پھر اس کا امتحان بھی لاجواب، تو ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 کا ہوتا ہے. ایران فارس تھا، اپنے وقت کی سپر پاور. قوموں کا ڈی این اے ایک ریالٹی ہوتا ہے، یہ سائنٹیفک ریالٹی ہے. اچھا رہ گیا آپ کا یہ کہنا کہ جی بڑا جواب دے پائے گا، تو اس کھیل میں جواب بڑے یا چھوٹے نہیں ہوتے، ریئلسٹک یا ان ریئلسٹک ہوتے ہیں، احمقانہ یا دانش مندانہ ہوتے ہیں. اینڈ آئی پرسنلی ایکسپیکٹ کہ ایران کے پاس وہ ایک خاص طرح کی وزڈم موجود ہے، اور ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے، مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ اٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اس کا ترجمہ پھر کریں گے کبھی. ویسے اگر ابھی کر دیں تو یہ ٹھیک ہو گیا، اس کا وہ پنکچر کر دیا ہے اس کے امیج کو. جی بس اتنا ہی. حسن صاحب، زیغم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. حسن صاحب نے تو بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ دیا ہے. زیغم صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب تک جو صورتحال بنی ہے گزشتہ 4 دنوں میں، کیا اسرائیل نے تہران کو نشانہ بنا کے ریڈ لائن کراس کی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں؟ اب کہا جائے کہ معاملات کسی اور رخ آگے بڑھیں گے. اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا جو کریکٹر رہا ہے، ایران کے اندر تک جو کارروائیاں رہی، یہ کتنا بڑا ڈیمیج ایران کے لیے رہا؟ ایران پسپائی اختیار کرے گا یا یلغار بھرپور رہے گی یہاں سے؟ عائشہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری تاریخ میں کم تر تہذیبوں نے بڑی تہذیبوں کو روندا ہے، بار بار روندا ہے. ایران کی تہذیب اس کو نہیں بچائے گی. اس وقت ایران کی ٹیکنالوجی، اس کے دفاع کی صلاحیت اور اس کی ڈپلومیسی اس کو بچائے گی. ایرانیوں کی ہمت کا، ان کی حمیت کا ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت ایران زبردست جواب بھی دے رہا ہے. 1973 کے بعد سے جب یوم کپور وار ہوئی تھی، مصر اور شام نے اکٹھے حملہ کیا تھا اسرائیل پہ. 50 سال کے بعد اسرائیل کے اندر، گھر کے اندر جنگ پہنچی ہے. لیکن بہت سی کمزوریاں بھی ہیں. ایران کے پاس فضائیہ نہیں ہے. ایران کا جو فضائیہ ہے، فضا ہے اس وقت، وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. اسے ایریل سپیریارٹی حاصل ہے. اس کے جہاز پھر رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں. ایران کی اس وقت تمام تر دفاع ایک چیز پر، میزائلز پر، جو بہت اس وقت تک زبردست ہے. لیکن کتنی تعداد میں چلا سکتے ہیں، کتنی دیر تک چلا سکتے ہیں، کتنی جلدی ایران
اپنے میزائلوں کے ذریعے وہ پین پوائنٹ لا سکتا ہے جس کے بعد اسرائیل کی بس ہو جائے اور اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے سے رک جائے. اہم سوال یہ ہے، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ دشمن کے حملہ آور کے اہداف کیا ہیں. جب کوئی جنگ شروع کرتا ہے، جنگ چھیڑتا ہے تو کچھ اہداف کے لیے کرتا ہے نا، اور جس پر حملہ کرتا ہے اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ حملہ کرنے والا اپنے اہداف حاصل نہ کر پائے. جس طرح مودی کچھ اہداف لے کر آیا تھا، نیو نارمل کے اہداف، اور ہماری یہ کامیابی تھی کہ وہ اہداف میں ناکام ہوا. اب دیکھیے 3 اہداف ہیں اس وقت واضح. پہلا ہدف نیوکلیئر پروگرام، ایران کا نیوکلیئر پروگرام جس پر 20 سال سے جھگڑا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے سینکشنز ہیں، جس کی وجہ سے مذاکرات ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے. اور حملہ کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کی ایٹمی صلاحیت کو یا تو مکمل ختم کیا جائے یا اسے کئی سال پیچھے دھکیل دیا جائے. دوسرا ہدف کیا ہے؟ اسرائیل کی دفاعی صلاحیت، خاص طور پر اس کے میزائل پروگرام کو نقصان پہنچانا. اور اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ ایران کے گھر کی دیواریں ڈھہ جائیں، اس کی وہ صورتحال ہو جائے جو اس وقت عراق کی ہے، جو اس وقت شام کی ہے، جو اس وقت لیبیا کی ہے. اور تیسری بات جس کا امریکہ اظہار نہیں کر رہا لیکن اسرائیل کھلے طور پر کر رہا ہے، وہ ہے رجیم چینج. اس حکومت کو گرا دینا، جس کے لیے ویسا کیوس کریٹ کرنا ہوگا جیسا کیوس عراق میں کریٹ کیا گیا. اب پہلی بات کا میں تھوڑا بتا دیتا ہوں، ان کا نیوکلیئر پروگرام. دیکھیے 3 بڑی سائٹس ہیں جن میں سے 2 سائٹس کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے. نتنز بہت بڑی سائٹ تھی، اس کے شاید جو اندرونی زیر زمین اس کے حصے تھے اس کو بھی نقصان پہنچا دیا گیا. اصفہان کو بھی. ایک بچی ہوئی ہے فردو کی، اور فردو پہاڑ کے اندر ہے، 8 میٹر اندر ہے، جو اسرائیل کی ٹیکنالوجی سے ناقابل تسخیر ہے. صحیح. جس کے لیے امریکہ کے بنکر بسٹر بم چاہیے جو اسرائیل مانگ رہا ہے. اب اس وقت سے پہلے کہ امریکہ بنکر بسٹر بم دے یا امریکہ خود شامل ہو جائے، اس جنگ کو رکنا چاہیے. کیونکہ جتنا وقت گزر رہا ہے اس نیوکلیئر صلاحیت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کا دوسرا ہدف بھی مسلسل حاصل ہو رہا ہے. جتنا وقت گزر رہا ہے اسرائیل ایران کی دفاعی صلاحیت کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. اب تیسری آخری بات ہے رجیم چینج کی، اور جتنا ڈیگریڈ کرے گی صلاحیت رجیم چینج کی طرف بھی معاملہ جائے گا، اندرونی کیوس کرنے کی بھی اس کی کوشش ہوگی. تو اہم ترین چیز کیا ہے؟ اہم ترین چیز ہے وقت، کہ کتنا جلدی ایران اس پین پوائنٹ پر، اس تکلیف پر اسرائیل کو لاتا ہے کہ جہاں پہ اسرائیل کی بس ہو جائے اور وہ خود کہے کہ اب مزید جنگ نہیں کرنی، کیونکہ یہ جنگ چلتی رہے گی تو بہت نقصان دہ ہے. اور ایران یہ کہہ چکا ہے، ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل رکے گا تو ہم رک جائیں گے. تو یہاں پہ ڈپلومیسی بھی بہت اہم ہے، اور ایران بہت سی غلطیاں اس بارے میں کر چکا ہے. درست ہو گیا جی. بڑے اہم نقطے پر ہم آج بریک کے بعد ہم بات کریں گے. نیتن یاہو نے جو بھی فیصلہ کیا ہے جنگ چھیڑنے کا ریئلسٹک تھا، نان ریئلسٹک تھا، دانشمندانہ تھا یا احمقانہ تھا؟